ہاں جی دوستو، آج ہم بات کریں گے بچڑا فارمنگ کے اوپر۔ بچڑا فارمنگ کیسے کرنی چاہیے، بچڑوں کو کون سی خوراک دینی چاہیے کہ وہ 3 ماہ میں آپ کو وہ فائدہ 3 ماہ میں تبھی دیں گے جب ہم اس کی خوراک اچھی رکھیں گے، اور کون سا سٹیپ ہوگا جس سٹیپ کے اوپر ہم ہر مہینے میں ان سے ارننگ کر سکیں۔ ہر مہینے میں ہم بچڑوں سے کیسے ارننگ کریں گے کہ ہر مہینے میں ہم جانور سیل کریں اور ہمیں ان میں سے بچت آئے، اور 3 ماہ ہم ان کو کیسے سنبھالیں گے، 3 ماہ میں ہم ان کو کون سی خوراک دیں گے جس سے وہ جانور اپنا وزن بڑھا لیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو بچڑا لینا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کس طرح کا بچڑا لینا ہے۔ آپ نے ہمیشہ جو بچڑا لینا ہے اس کا وزن تقریباً جو لائیو زندہ وزن ہوگا اس کے حساب سے آپ نے لینا تقریباً 60 کے جی سے لے کے 120 کے جی کے درمیان۔ زیادہ کوشش کریں 80 سے 120 کے جی تک وہ جانور لیں، اور وہ جانور کو 3 ماہ سنبھالیں۔ آپ نے اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ٹھیک ہے اور آپ اگر چارہ اچھا دے سکتے ہیں تو ان کو ہر مہینے ہم سیل کر کے اس سے اچھی ارننگ لے سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے مہینے میں 10 جانور لینے ہیں، ان کو پالنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 1 ماہ تک ان کی اچھے طریقے سے ڈیورمنٹ بھی کروانی ہے، پہلے 10 سے 15 دن کے اندر اندر، اور ان کو اچھی خوراک دینا شروع کر دینی ہے۔ اس کے بعد اگلے مہینے کی پھر پہلی تاریخ کو ہم نے 10 جانور لے لینے ہیں، اور ان کو بھی اسی طرح جو ہے ڈیورمنٹ کر کے ان کو ویکسین کر کے تو ان کی تیاری شروع کر دیں گے۔ تیاری کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلا جو آخری مہینہ ہے تیسرا، اس میں ہم نے پھر 10 جانور لے لینے ہیں۔ جب ہم ایسے 10 جانور لے لیں گے تو ہمارے پاس 3 ماہ مکمل ہو جائیں گے۔ پہلے ماہ ہم نے 10 جانور لیے، دوسرے ماہ پھر 10 لیے، تیسرے ماہ پھر ہم نے 10 جانور لے لیے۔ تو چوتھے ماہ میں ہم نے جو پہلے 10 جانور لیے ہوں گے ان کو ہم سیل کریں گے۔ 10 جانوروں کو سیل کرنے سے آپ کو اچھا منافع ہو سکتا ہے اگر آپ ان کی خوراک اچھی کریں اور ان کا وزن اچھا سا بڑھا لیں۔ اچھا سا وزن بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ بھی ہم بتائیں گے، لیکن آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی۔ جب پہلے ماہ والے جانور 10 جو ہیں وہ آپ سیل کریں گے، چوتھے ماہ میں جا کے اگر فرض کریں آپ کو اس سے 50,000 کی بچت آتی ہے یا 40,000 کی بچت آتی ہے تو وہ ایک آپ کو پاکٹ منی۔ بچت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو جانوروں کو خرچہ کیا وہ بھی اس میں شامل ہو، نہیں، آپ نے بچت وہ ہے جس میں آپ نے کچھ نہیں، صرف اور صرف آپ کو جانوروں کے اوپر سارے اخراجات، بجلی کا بل، خوراک، ملازم کی تنخواہ اور ساری شیڈ وغیرہ کی جو مینٹیننس ہے وہ ڈال کے اگر آپ کو 40 سے 50,000 مہینے میں بچتا ہے 10 جانوروں سے تو بہترین انکم ہے۔ اس کے بعد اگلے ماہ پھر آپ نے جب یہ جانور سیل کر لینے ہیں، پیچھے پھر ایسا ہی کرنا، آپ نے 10 جانور مزید لے لینے ہیں دوبارہ۔ اسی طرح پھر سٹیپ اگلا آپ نے 10 جانور کا سیل کرنا ہے اور پیچھے 10 جانور پھر لے لینے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ نے 10 جانور ہر مہینے سیل کرنے ہیں اور ہر ماہ اس کو 3 ماہ ہو چکے ہوں گے۔ جب 3 ماہ میں مطلب آپ جانور تیار کر کے پہلے 3 ماہ آپ کو کوئی انکم نہیں، چوتھے ماہ سے آپ کی انکم سٹارٹ ہو جائے گی، اور پھر چوتھے ماہ سے جو انکم سٹارٹ ہوگی وہ پورا سال چلتی رہے گی، ہر مہینے آپ جانور سیل کر سکیں گے۔ جب آپ ہر مہینے جانور سیل کر سکیں گے تو ہر مہینے 40 سے 50,000 کما سکیں گے۔ اس کے لیے اب خوراک کے اوپر بات کرتے ہیں، کون سی خوراک دیں کہ وہ 3 مہینے میں اچھا وزن بنا لیں۔ اگر آپ کے پاس سائلیج موجود ہے تو آپ سائلیج اور توڑی کا مکس کریں اور جانور کو کھلائیں۔ پہلے 1 ماہ میں آپ جب کھلائیں گے تو اتنا اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا، لیکن آخری 2 ماہ میں وہ تقریباً جو اپنا وزن ہے جو 120 کے جی کا ہوگا وہ 200 پلس تک چلا جائے گا وزن کے حساب سے، تو وہ گوشت گین کر لیں گے اور گوشت گین کر کے آپ کو اچھی انکم دے سکیں گے۔ اگر آپ کے پاس سیلج نہیں ہے اور آپ کے پاس توڑی موجود ہے تو آپ نے توڑی کے اوپر چوکر ڈالنا ہے۔ چوکر جانور کھا کے اچھا پانی پیتے ہیں اور اچھی صحت بناتے ہیں۔ ساتھ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہو سکے تو 100 گرام جو سرسوں کا تیل ہے فی جانور کو روزانہ کی بنیاد پر آپ نے دینا ہے۔ اس کا کوئی اتنا زیادہ 100 گرام کا کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے۔ اگر آپ 3 کلو تیل استعمال کریں گے ایک جانور کے اوپر تو اس کا تقریباً بنتا ہے وہ 2,000 روپے، یہ اضافی خرچہ ہے جانور کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ جانور وزن بہت زیادہ گین کرتا ہے، بہت زیادہ پھولتا ہے۔ تو یہ توڑی اور چوکر کھلا کے آپ اس کو 100 گرام کو سرسوں کا آئل کھلا کے
تو اس کا وزن بڑھا سکتے ہیں اور انکم لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سائلیج موجود ہے تو بھی آپ نے توڑی اور سائلیج کا مکس کرنا ہے، ساتھ میں چوکر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ مائنر سا ہو، استعمال کریں تو بھی چل جائے گا۔ تقریباً ایک جانور کو آدھا کلو بھی دیں گے تو چل جائے گا، لیکن اگر توڑی ہے تو پھر آپ کو چوکر زیادہ استعمال کرنا پڑے گا، ساتھ میں گوشت والا ونڈا بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ گوشت والا ونڈا فی جانور کو 1 کلو صبح اور 1 کلو شام لازمی کھلائیں، وہ تقریباً 150 روپے کا روزانہ کا خرچہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹوٹل خرچہ کریں گے تو تقریباً آپ کا 10 سے 12 ہزار روپے فی مہینے کا خرچہ ہوگا جانور کے اوپر، اگر سب جانوروں کے اوپر ڈالیں گے اور آپ کے پاس سارا کچھ موجود ہوگا، آپ کا فارم بنا ہوا ہوگا، صرف آپ نے بچے ڈالے اور انکم سٹارٹ کرنی ہے۔ تو اگر باقی چیزیں آپ ڈالیں گے تو پھر اس سے خرچہ اور بھی بڑھے گا۔ تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ایسے آپ خرچہ کر کے ہمیں بنا کے دکھاؤ۔ اگر آپ حساب لگائیں 150 کا ونڈا اور اگر 100 روپے کی توڑی اور اس کے ساتھ 100 روپے کا چوکر ہی لگائیں تو 300 روپے تقریباً خرچہ بن جاتا ہے، 300 ساڑھے 300، یہی 10 سے 12 ہزار روپے فی جانور کا خرچہ ہے۔ تو اگر آپ 10 سے 12 ہزار جانور کے اوپر خرچ کر کے اس سے 10 ہزار ہی کما لیں تو آپ کا مہینے کا لاکھ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ جانوروں کو تیار کریں گے اور اس سٹیپ کے ساتھ جو آپ کو بتائے گئے ہیں ان سٹیپوں کے ساتھ جانوروں کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی مہینے کم بھی انکم ہوتی ہے، موسم کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے یہ چیزیں اکاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اگر موسم اچھا ہو، جانوروں کی سیل کا موسم ہو تو وہی جانور آپ کا 5 سے 10 ہزار زیادہ اچھا سیل ہوگا۔ اگر موسم نارمل ہوگا، جیسے زیادہ سردی اور زیادہ گرمی میں ہمیشہ جانوروں کی خرید و فروخت کم ہوتی ہے تو اس وقت گوشت کی ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے۔ زیادہ گرمی میں لوگ گوشت کم کھاتے ہیں، سردی میں تو کھاتے ہیں لیکن سردی کی وجہ سے جانوروں کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو وہ سیل ویلیو میں پر اثر پڑتا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ جانوروں کو اچھا تیار کریں اور اچھی انکم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہی سٹیپ کے ساتھ آپ اسٹارٹ کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر کسی دوست کو اس کے متعلق کوئی اور مزید بات جاننی ہو، مزید خوراک کے متعلق اگر کوئی دوست اپنے پاس سے اچھی خوراک ایڈ کرنا چاہتا ہو تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک روٹین والی خوراک آپ کو بتائی گئی ہے۔ اچھی خوراک ڈالیں گے تو آپ اس سے اور مزید زیادہ اچھی انکم لے سکیں گے۔ آپ کا خرچہ 12 سے 13 ہزار ہو جائے گا یا 1 ہزار کا فرق پڑے گا، لیکن اگر آپ منرل سٹارٹ کریں، ساتھ منرل جانوروں میں گوشت بڑھاتا ہے، منرل کا اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے۔ اگر آپ عام نارمل منرل بھی لیں، 50 سے 50 گرام بھی جانور کو دیں تو وہ زیادہ دیر دینا بھی نہیں پڑتا، 1 ماہ بھی دے لیں آپ تو اس سے بھی بڑا اچھا اثر پڑ جاتا ہے۔ اور منرل کئی قسم کے مارکیٹ میں موجود ہیں، وہ آپ استعمال کر کے جانوروں کو اچھا وزن بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں فائدہ وزن بڑھانے میں، جتنا جانور کا وزن اچھا ہو جائے گا اتنا ہی جانور جو ہے وہ ہمارا زیادہ ریٹ میں سیل ہوگا، اور جب زیادہ ریٹ میں سیل ہوگا تو ہمیں وہ پروفٹ میں سسٹم ہوگا۔ اگر کم ریٹ میں سیل ہوگا تو وہ ہمارے پروفٹ میں کمی ہوگی، کیونکہ منافع جو ہے وہ اگر کم ہوگا تو پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو 3 ماہ کی فارمنگ، بچڑا فارمنگ کے متعلق کافی سارے دوستوں کے میسج آئے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا اس کے اوپر ایک اچھی سی ویڈیو بناتے ہیں اور آپ دوستوں کو اس کے متعلق ساری ڈیٹیل دیتے ہیں۔ جو میرا ایکسپیرینس تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس کے اوپر میں نے کافی کام کیا، تو کافی دوستوں کو مشورہ دیا اور کافی سارے دوست اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں گے اور آپ کو پسند بھی آئے گی اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں گے تاکہ نئے فارمر جو نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں آج کل بزنس کا بہت فقدان ہے، اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے انسان 100 دفعہ سوچتا ہے۔ تو اس لیے آپ دوستوں تک انفارمیشن پہنچانے کا مقصد ہے کہ جب ہم نے کام شروع کرنا تھا تو ہم بھی ایسے ہی سرچ کیا کرتے تھے، یوٹیوب پر، فیس بک پر اور کافی ساری چیزوں پر سرچ کرتے تھے۔ تو اب ہمارے پاس سارا کچھ ہے تو ہم آپ دوستوں کو پہنچاتے ہیں تاکہ آپ دوستوں کا نقصان نہ ہو سکے، کیونکہ ہم اس ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں۔ مجھے دے انہیں دعاؤں کے ساتھ اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، خوش و خرم رہیں، پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر رہیں، پاکستان